افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ دونوں آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں بخل کرنے کا، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے یعنی کفار کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے اور اللہ پر اور نہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 37 میں ان مواقع اور ان موانع کا بیان ہے جو حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں، یعنی غرور، تکبر اور بخل۔ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بخل کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ان آیات میں فرمایا گیا کہ یہ غرور اور تکبر کرنے والوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ بخل کرتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بخل کہا جاتا ہے حقوق مالیہ کے اندر کوتاہی کرنا، یعنی جس جگہ پر مال کو خرچ کرنا چاہیے اس جگہ پر مال کو خرچ نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ یہ بخل دو طرح کا ہوتا ہے، مال کا بھی ہوتا ہے اور علم کا بھی ہوتا ہے۔ مال کے حقوق جو اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان کو اس جگہ پر خرچ نہ کرنا مال کا بخل ہے، اور علم جو کہ اللہ کا فضل ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا بھی صحیح حق ادا نہ کرنا، اس صحیح علم کو آگے نہ پہنچانا اور اس کی ترویج نہ کرنا، یہ علم کا بخل ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ مال ہو یا علم ہو یا دوسری خوبیاں ہوں، اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے عطا ہوئی ہیں، انسان کا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ یہی بات آیت مبارکہ میں فرمائی گئی، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے، یا یہ جو مال عطا فرمایا ہے، یہ بھی دراصل اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے یا ہمارے پاس علم ہے، اس بخل کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روایت سے، ان کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی،
کہ اللہ نے انہیں الہامی کتاب عطا فرمائی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور بشارتیں موجود تھیں۔ یہ لوگ باوجود اس کے کہ جانتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، ان نشانیوں کو چھپاتے تھے، ان بشارتوں کو چھپاتے تھے۔ اور اسی طرح جو اللہ نے انہیں مال دیا تھا اس میں بخل کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ انہی کے بارے میں ہے، اور عمومی طور پر جو لوگ بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ وعید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان یہ جو کام کرنے والے ہیں، چونکہ دنیا کے اندر انسان بخل کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر اپنی جاہ میں اضافہ کر سکے۔ حب مال اور حب دنیا اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا۔ تو عموماً اسی لیے وہ بخل کیا کرتا ہے کہ مال کو وہ بچا لے اور اس کے ذریعے سے اپنی جاہ میں اضافہ کرے، بخل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت میں پھر اس کو رسوا کر دینے والا، ذلت والا عذاب اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ، بخیل کو مال و دولت کی تباہی سے ہمکنار کر دے۔ آیت نمبر 38 میں متکبرین کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں مال خود بھی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔ البتہ اگر مال خرچ کرنا پڑ جائے تو پھر وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اب یہ غرور اور تکبر کرنے والوں کی نشانی بیان کی گئی، مال خرچ کرنا پڑ جائے تو وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں ان کا، یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، اس لیے آخرت کی فکر تو ہے نہیں انہیں، تو لوگوں کے اندر مقبول ہونے کے لیے، مشہور اور معروف ہونے کے لیے پھر یہ کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جو شیطان کا ساتھی ہو تو شیطان خود بھی برا اور اس کے ساتھی بھی برے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حقوق جو واجب رکھے ہیں ان میں کوتاہی کرنا، بخل کرنا، لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرنا اور بے مقصد جگہ پر مصارف میں خرچ کرنا بہت ہی بری چیز ہے۔ قیامت کے دن فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے فرمائے گا کہ اب اپنے لیے اجر انہی لوگوں سے لے لو جن کی رضا کے لیے، جن کی خوشی کے لیے تم نے عمل کیا تھا، یعنی دنیا کے اندر عمل تم نے لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کی رضا کے لیے کیا تھا، تو آج تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں، انہی سے لے لو۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی صدقہ دیا دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے اس ثواب، اجر اور ثواب میں ان کو شریک کر لیا، تو اس لیے اس کو شرک فرمایا گیا۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ شیطان کے ساتھی ہیں یہ، تو شیطان جس طرح اللہ کا نافرمان ہے، یہ لوگ بھی اس کے ساتھی بن کر اللہ کے نافرمان بن گئے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ترغیب یہ بتائی گئی، وعید یہ بتائی گئی کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے نہیں، جس طرح شیطان
اللہ کا مردود کیا ہوا ہے اور لعین ہے، اسی طرح جو ان کے ساتھی ہو جائیں گے ان پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔